अहम खबर बल्दियाती इलेक्शन से पहले पीएसपी और बहाली कमेटी का एमकेएम पाकिस्तान में इंजमाम का फैसला। जबकि ज़राए के मुताबिक पीएसपी और एमकेएम बहाली कमेटी ने अपने अपने अहदेदारों और कारकुनों के इजलास भी तलब कर लिए हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम खानजादा, आज शाम को जुलूसों की शक्ल में बहादुराबाद पहुंचा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए बहादुराबाद में जो है वो एक पंडाल सजा दिया गया है जिसमें तकरीबन 40 से ज़ायद नशिस्तें रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इम्कान जाहिर की जा रही है। और उसके साथ साथ जो है वो पाक सरजमीन पार्टी ने जो अपना इजलास जो है वो पाकिस्तान हाउस में बुलाया हुआ है। और उसके साथ साथ एमकेएम बहाली कमेटी के जो सरबराह है डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने पीआईवी कॉलोनी के अंदर अपने कारकुनान और रहनुमाओं को जो है वहाँ मदऊ किया हुआ है। उसके बाद ये तमाम लोग जो है वो जुलूस की शक्ल में जो है यहाँ बहादुराबाद पहुंचेंगे और मुश्तरका तौर के ऊपर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एक साथ चलने की जो है वो के हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जबकि उसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट भी अभी कुछ देर कबल जब हुई, जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान जो है वो 3 माह से गैर फाल थे और वो यहाँ एमकेएम में नहीं थे। उनके बारे में ये बताया जा रहा था कि वो नाराजगी का शायद वो शिकार है, लेकिन अभी से कुछ देर कबल वो पहुंचे। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तमाम चीजें जो है वो शहर के मुफाद में और खास तौर के ऊपर जो एमकेएम के लिए जो है एमकेएम हकीकत है और वो वही साबित हुआ कि एमकेएम ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो है वो तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। तो उसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो यहाँ आएंगे तो उनका इस्तकबाल भी जो है बड़े वालाना अंदाज से किया जाएगा। जो मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, डॉक्टर फारूक सत्तार जब जुलूस की शक्ल में यहाँ पहुंचेंगे बहादुराबाद तो उन पर जो है यहाँ कारकुनान जो है फूल पत्तियां वगैरह निछावर की जाएंगी। और जबकि उसके साथ साथ जो है वो पहले मुलाकात होगी और उसके बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक साथ चलने के हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो ये कराची की सियासत में जो है बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके लिए खास तौर के ऊपर जो है वो हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने जो है वो अहम किरदार अदा किया और तमाम फरीकैन को जो है वो एक पेज पर बिठाया। और तो उसका जो है वो तमाम धड़ों के मुत्तहिद होने के बाद क्या कोई नई पार्टी वजूद में आएगी या सब इनफरादी तौर पे अपनी अपनी पार्टी की हैसियत से काम करते रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि एमकेएम का जो परचम है उसके और उसके साथ जो इंतखाबी निशान पतंग, उसी के मातहत जो है वो तमाम लोग काम करेंगे। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ये फैसला हो चुका है कि वो कन्वीनर के तौर के ऊपर और सरबराह के तौर के ऊपर तमाम काम करेंगे। जबकि जो दीगर लोग जो एमकेएम में वापस आ रहे हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल, उनको अहम ओहदे जो है वो दिए जा सकते हैं। जबकि उनके साथ जो दीगर लोग हैं उनको मुख्तलिफ शुबों के अंदर काम किया जाएगा। तो इस बात के ऊपर जो है वो एमकेएम किसी सूरत भी जो है वो विड्रॉ नहीं हुई कि इंतखाबी निशान पतंग और उसके साथ साथ जो परचम है वो और एमकेएम का नाम जो है ये तब्दील किसी सूरत भी जो है वो नहीं किया जाएगा। इसी के तहत जो है वो तमाम लोग काम करेंगे और उसी का जो है वो आज फाइनली जो है वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो है इसी चीज का जो है वो ऐलान होगा। जबकि जो पाक सरजमीन पार्टी है और बहाली कमेटी जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर उनको जो है उनके भी जो दफातर हैं या ऑफिसेज हैं वो खत्म होकर वो एमकेएम में ही जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। नईम, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची सैयद फैसल हुसैन ने भी ज्वाइन किया है। फैसल, किस तरह से देखते हैं इस इत्तेहाद को? क्या ये तमाम धड़ों का दोबारा से मिलना फितरी इत्तेहाद है और इससे क्या कराची के अवाम भी मुस्तफीद हो पाएंगे? देखिए, इस इत्तेहाद का पाकिस्तान की या सिंध के शहरी इलाकों की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा और अवाम को कितना फायदा होगा, ये कहना ना अभी कबल अज़ वक्त है। और ये एहतियात जो है वो कितना असर अंगेज नतीजा खेज होगा, इस बारे में अभी कोई बात जो है ना कही नहीं जा सकती तावक्त है कि ये नया जो इंतजाम हो रहा है किसी इंतखाबी मरहले से जो है वो ना गुजर जाए। तो जब इंतखाबी मरहले से गुजरेगा तो उसके बाद ही कोई बात जो है वो वसूख के साथ कही जा सकेगी कि ये इत्तेहाद जो है कितना नतीजा खेज हुआ। लेकिन इस बात में तो इबराल एक हकीकत है कि जो ग्रुप शामिल हो रहे हैं वो अपने अपने तौर पर काफी एक बदन रखते हैं और इन लोगों का आपस में मिलने से ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फर्क तो पड़ेगा, लेकिन फर्क की नौयत क्या होगी, कितनी होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तय हो चुका है कि ग्रुप आपस में मिल रहे हैं, एक झंडा, एक इंतखाबी निशान, एक पार्टी का नाम, उस पर मिलने तकरीबन जो ये 5 साल से ये अलग अलग ग्रुपों की शक्ल में जो काम कर रहे थे उसका आज वो खात्मा हो जाएगा और ये एमकेएम के प्लेटफार्म से जो है वो दोबारा से जो काम शुरू कर रहे हैं। तो फैसल, जिस तरह आपने भी कहा कि एक लंबे अरसे तक ये जमातें अपने अपने अलग हैसियत से काम करती रही हैं, सियासत करती रही हैं, तो इस मौके पे आके इनका मुत्तहिद होना, क्या ये तमाम सियासी जमातें, इनके सरबराहान खुद भी ये चाहते थे या कहीं और से इशारे हुए हैं इनके इत्तेहाद के लिए? देखिए लोगों ने भी खुद भी तो सोचा होगा कि जो अलग अलग काम कर रहे हैं तो उसके इतने असरात नहीं आ रहे, इतने नताइज नहीं आ रहे जो ये चाहते हैं या इनकी तवक्कात के मुताबिक हो। अगर ये सब लोग आपस में मिल रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि इस बात से तो मुत्तफिक होंगे ना कि
ان کے الگ الگ کام کرنے سے جو ہے وہ یہ مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہے. تو یہ تو ایک بالکل طے شدہ بات ہے. اب یہ کس کے کہنے پر ایک ہو رہے ہیں, کس کے کہنے پر الگ ہوئے تھے, اب یہ سوال تو ظاہر ہے کبھی سامنے اس کا جواب تو کبھی بھی واضح طور پہ سامنے نہیں آ سکتا. لیکن ان لوگوں کا ملنا بہرحال جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی پیش رفت ہے کراچی کی سیاست کے حوالے سے, اور اس خبر کے اعتبار سے یہ بڑی خبر ہے. اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کے لیے میں تھوڑا سا جو ہے ابھی انتظار کرنا ہوگا. کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. کوئی اندر کی کہانی سامنے آ سکے کہ ابھی یہ جو کچھ دیر میں مشترکہ نیوز کانفرنس ہوگی اس میں کیا اعلانات متوقع ہیں آگے کی حکمت عملی کو لے کے, الہی عمل کو لے کے؟ دیکھیں تقریباً یہ 4 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. ان کے جو ہے وہ ظاہری ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی اور خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی. بہت سارے جو ہے مشترکہ دوست بھی جو ہے وہ اس ملاقاتوں کا جو ہے وہ حصہ رہے تھے. تو یہ مستقل جو ہے کوششیں ہو رہی تھی. تو یہ کوششیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, کوششیں جو ہے وہ کئی سالوں سے ہو رہی تھی. ایک بہت بڑے طبقے کی رائے تھی کہ ان کے منتشر ہونے سے جو ہے وہ ووٹ بینک تقسیم ہو رہا ہے, تو وہ اس کو جو ہے ان لوگوں کو اگر مل جانا چاہیے. تو ان کے ملنے سے جو نقصانات ووٹرز پہ ہو رہے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن ان لوگوں کی جو افرادی قوت ہے وہ بھی جو تقسیم ہو رہی ہے, افرادی قوت تقسیم ہونے کی بھی ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیاسی نقصانات ہو رہے ہیں. تو اس میں حوالے سے مختلف جو ہے مراحل آئے, کبھی نرمی کبھی سختی. کئی موقعوں پہ تو ایسا بھی لگا کہ یہ جو کوششیں ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں گی اور آپس میں وہ رہے گا. لیکن بہرحال یہ آخرکار یہ لوگوں نے ملنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے, جیسے وہ نعیم نے بتایا کہ اس بات ٹھیک ہے. فیصل ہمارے ساتھ ہیں, نعیم خزادہ نے بھی اپڈیٹ کیا. اس وقت فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. قافلہ ہمیں بہادر آباد کے قریب جوائن کرے گا. وسیم حسین بھائی کی قیادت میں جو میری ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور حیدرآباد چیپٹر کے انچارج بھی ہیں, جس طرح کامران فاروق بھائی کراچی چیپٹر کے انچارج ہیں اور مرکزی کمیٹی میں بھی ہیں او آر سی کی تنظیم بحالی کمیٹی. نگت شکیل باجی ایم کیو ایم او آر سی کی مرکزی کمیٹی میں اور شعبہ خواتین کی انچارج بھی ہیں. تو ہم ان 4-4.5 سالوں میں جو میرے خیال میں ہم نے اچھا کام کیا اور بڑا کام کیا وہ یہ کہ ہم نے بہت سارے 35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو بڑی تعداد میں اٹریکٹ کیا ہے. گو کہ ابھی جو ہم لوگ فرنٹ لائن پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو لگے گا کہ 35 اور 40 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں. لیکن ہم سب اس بات پر تیار ہیں اور آمادہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اب اپنے نوجوانوں کی اور 40 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں, لیکن ہم سب اس بات پر تیار ہیں اور آمادہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اب اپنے نوجوانوں کو آگے لانا ہے اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ان کے ہاتھ میں قیادت دینی ہے. تو نیا خون, نئے چہرے اور نوجوان قیادت ہی انشاءاللہ تنظیمی سطح پر اور سیاسی سطح پر بالخصوص کراچی اور سندھ کے شہروں اور بالعموم پورے سندھ اور پاکستان کو ایک فریش, ایک تازہ دم, ایک نئی قیادت توانائی سے بھرپور انشاءاللہ تعالی وہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے لائیں گے, عوام کے سامنے لائیں گے. اور جو ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ بینک ہے اسے دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان کو دوبارہ اپنے ووٹ بینک سے جوڑیں گے انشاءاللہ, جو ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کریں گے. تو آپ میری باتوں سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی دن کی اہمیت یہ ہے کہ آج 12 جنوری نئے سال کا جب کہ آغاز ہو چکا ہے تو مظلوم عوام, حق پرست عوام, پسے ہوئے طبقے, جو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ایم کیو ایم کی ری یونیفیکیشن, ایم کیو ایم پاکستان کی ری یونیفیکیشن کا عمل جو 2 سالوں سے میں نے شروع کیا ہوا ہے, پھر کامران ٹسوری بھائی گورنر سندھ جنہوں نے اس میں اس کی رفتار میں پہیے لگا دیے اور یہ بہت تیزی سے آگے بڑھی, اور ایم کیو ایم کے 3 فیکشنز یا 3 دھڑے آج آپس میں باہم شیر و شکر ہونے جا رہے ہیں, آپس میں باہم ملنے جا رہے ہیں. اور خلاصہ یہ کہ ہم سب آج ایم کیو ایم پاکستان میں واپس جا رہے ہیں, جو ہماری پیرنٹ پارٹی ہے, ظاہر ہے جو ہماری اولین
اور بنیادی پارٹی ہے، تو ہم سب آج اس میں واپس جا رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بھائی نے ہمیں دعوت دی ہے، رابطہ کمیٹی نے ہمیں دعوت دی ہے، تو تمام کارکنوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو کارکنان بہادر آباد فزیکلی جسمانی طور پر طبعی طور پر پہنچیں گے وہ بھی، اور جو جسمانی اور طبعی طور پر نہیں پہنچ سکیں گے وہ دلی طور پر اور روحانی طور پر وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہ بھی آج ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کریں گے۔ تو یہ آج ایم کیو ایم پاکستان کے انضمام کا، ری یونیفیکیشن کا عمل انشاءاللہ آج شام تک مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ قافلہ بھی بہادر آباد روانہ ہو رہا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ریفارم اور ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، ایک جو ماضی کی لیگیسی میں کہیں کمی بیشی ہے، کچھ ایسے سنگین الزامات بھی رہے ہیں جن کی صداقت یا وہ کتنے ثابت ہوئے نہیں ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چھاپ کو ہٹانا چاہتے ہیں جو ایم کیو ایم کے پر لگی ہوئی تھی، اور اسی چھاپ کو ہٹانے کے لیے ہم بہادر آباد جا رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان میں واپس جا رہے ہیں، اور جو بگاڑ اور خرابی ایم کیو ایم کے ساتھ منسوب رہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گے۔ تو ہم ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، متوسط مڈل کلاس طبقے کی اور نوجوانوں کی ایک توانا ایم کیو ایم قائم کرنا جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی دعا کیجیے، اور میڈیا کا جو تعاون رہا اس سارے عمل میں، تو میں تمام میڈیا ہاؤسز، میڈیا مالکان، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا بھی ہو، ان کے تمام جو مالکان ہیں، ان کے مدیران ہیں، جو ان کے بیورو کے چیف ہیں، اور جو ان کے رپورٹر یا صحافی حضرات ہیں، میں ان تمام کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، میں میرے ساتھی۔ اور جب آج ہمارا ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے، ایک ری برانڈڈ ریفارم ایم کیو ایم کو ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ آج جب ہم ایم کیو ایم پاکستان کو باقاعدہ وہاں جوائن کر لیں گے، اس کا اعلان کر دیں گے بہادر آباد میں، تو پھر انشاءاللہ پھر اسی وقت میں ایم کیو ایم او آر سی کے باقاعدہ ختم کرنے کا اعلان کروں گا، اور وہ ایم کیو ایم او آر سی انشاءاللہ اب ہمارے آرکائیوز میں چلی جائے گی۔ ظاہر ہے ہسٹری میں ڈیلیٹ کا آپشن تو ہے نہیں کہ میں کہہ دوں کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی، وہ ہسٹری میں ہے، کہیں رہے گی، ہمارے ریکارڈ میں رہے گی، لیکن وہ آرکائیو میں ہوگی۔ اور ہمیں اب ماضی کو ماضی میں چھوڑ کے ایک بہتر، روشن، محفوظ اور تابناک مستقبل کی طرف کراچی، سندھ، یعنی سندھ کے شہروں، پورے سندھ کو اور پاکستان کو ایک محفوظ، ایک روشن، ایک تابناک مستقبل کی طرف لے جانا ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد۔ ہاں، اور ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد۔ ایک بات تھی کہ میں اس موقع پر جو ہم نے آج یہ موقع حاصل کیا، یہ موقع ہمیں ملا ہے، تو میں نے کامران ٹیسری بھائی کی کوششوں کو سراہا آپ کے سامنے، اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایک واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل تو وہی بتائیں گے، لیکن وہ شدید علیل ہیں کل سے، اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے، شفا یاب کرے، مکمل صحت اور تندرستی دے، اور ایک مرتبہ پھر وہ اسی قافلے کو رواں دواں کرنے کے لیے، اور جو ان کی خدمات رہی ہیں وہ اسی طرح جاری اور ساری رہیں۔ اور گورنر ہاؤس ایک تمام صوبہ سندھ کی خاص طور پہ جو کثیر الجہتی اکائیاں ہیں، ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے کے پاکستانی پورے سندھ میں جو ہیں، ان سب کو باہم شیر و شکر کرنے کے لیے کثیر الجماعتی صوبہ ہے، تمام جماعتوں کو بھی آپس میں ایک جگہ بٹھانے کے لیے پورے سندھ کی تعمیر و ترقی کا عمل، اور اس میں جو کراچی کا نمایاں کردار ہو سکتا ہے، پھر پاکستان کی تعمیر و ترقی کا عمل، اس میں جو کراچی کا نمایاں کردار ہو سکتا ہے، اس کو اجاگر ہمیں کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ان کی کوششوں کو میں سراہتا ہوں۔ میں دعا گوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے۔ اور علی رضا آبدی شہید جو میرے قافلے میں میرے ساتھ شریک تھے، میں انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کروں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے 2018 میں جب یہ تقسیم ہو رہی تھی، یہ انتشار ہو رہا تھا، انہوں نے سب سے پہلے یہ بیڑا اٹھایا تھا مجھے اعتماد میں لے کر، اور سب کے پاس جا کر وہ